بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، حصہ اول، اور آج اس کی قسط نمبر 10۔ دلی کے بازار دلی کی ثقافت کی ایک زندہ مثال۔ میری اگلی منزل دلی کے بازار تھے اور کسی ریسٹورانٹ سے کھانا کھانا تھا۔ اس دوران جو چند چیزیں میں نے محسوس کی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو جگہ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کچھ فاصلے پر تھی، اس لیے میں نے ایک آدھ مرتبہ سائیکل رکشہ بھی استعمال کیا۔ دلی کے بازاروں میں پھرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ مسلمان ایک خاص علاقے تک محدود ہیں۔ ان علاقوں میں غیر مسلموں کی تعداد خاصی کم نظر آتی تھی۔ ویسے تو پہچان مشکل ہوتی ہے، لیکن سکھ اپنی پگڑی اور ہندو اپنے ہاتھ پر بندھے ہوئے داغے یا ماتھے پر لگے ہوئے کشکا سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ یہ دکان کی بھی یہی پہچان ہے۔ ہر شخص نے اپنی دکان پر کوئی نہ کوئی مذہبی نشان ضرور لگایا ہوتا ہے۔ حال ہی میں مارچ اپریل 2020 میں ہونے والے مسلم کش فسادات میں میرے اس تاثر کو تقویت ملی۔ تمام ہنگامے ان علاقوں میں ہوئے جہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے۔ بازاروں میں خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت کافی زیادہ تھی۔ بحیثیت مجموعی ساڑی پہنی ہوئی خواتین کی تعداد نمایاں تھی۔ میں سائیکل رکشہ چلانے والوں کے پاس جہاں وہ سواریوں کا انتظار کرتے تھے بہت دیر تک کھڑا رہا اور یہ سننے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جو محسوس کیا اس کے مطابق 2 باتیں بڑی واضح تھیں۔ ایک تو رکشہ چلانے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور دوسری یہ کہ ان کی زبان بھی بہت سخت تھی۔ وہ آپس میں کافی سخت لہجہ میں بات کر رہے تھے۔ دہلی میں عام آدمی کا لہجہ بھی خاصا توہم کانہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے کسی سے راستہ پوچھا تو اس نے راستہ بتاتے ہوئے بھی اپنے احساس تفاخر کو ضرور ظاہر کیا۔ میں چاندنی چوک کے قریب کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے چلا گیا۔ یہ ریسٹورنٹ ہماری پرانی لال قلعے میں واقع ریسٹورنٹ جیسا تھا۔ کھانوں کی ایک طویل فہرست تھی جن کے بڑے خوبصورت نام تھے۔ میں سفر میں سبزی اور دال کو پسند کرتا ہوں، لہٰذا یہاں پر بھی میں نے سبزی ہی کھائی۔ لاہور اور دلی کے کھانوں میں مرچ مسالوں کی مقدار کا واضح فرق تھا۔ اس قدر مسالہ جات استعمال کیے گئے تھے جو تقریباً میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پھر بھائی ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں۔ ایک اور بات جو ممکن آپ کو بھی پسند نہ آئے وہ صفائی ستھرائی کی طرف سے لاپرواہی تھی۔ اس کا جتنا خیال ہم سب کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ کمی تھی۔ ایک بات جو مجھے بہت خوبصورت لگی وہ نماز کے وقت بہت خوبصورت انداز میں اذانوں کا سنائی دینا تھا، اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا نماز کے لیے مساجد کا رخ کرنا تھا۔ مساجد جانے والے اکثر لوگوں کا لباس سفید کرتا پاجامہ اور سر پر سفید ٹوپی تھی۔ میری دلینہ خواہش تھی کہ میں ہمدرد دواخانہ جاتا۔ اس وقت حکیم سعید شہید صاحب کے بڑے بھائی حکیم عبدالمجید حیات تھے۔ میں ان کے دفتر بھی گیا، لیکن تھوڑی دیر ہوگی، شام کا وقت اور دفاتر بند ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود میں باہر سے ہمدرد وقف کی عمارت کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ایک اور جگہ جہاں میری جانے کی خواہش تھی وہ راج گاڑ تھا، یعنی جہاں راجوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ یہ ایک وسیع میدان ہے۔ راج گڑھ پر ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان میں سب سے اہم مہاتما گاندھی کی آخری رسومات ہیں۔ مہاتما گاندھی کے علاوہ بھی بہت بڑی شخصیات، جن میں نہرو کے ساتھ ساتھ اندرا گاندھی بھی شامل ہیں، کی آخری رسومات ادا کرنے کی جگہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر مردے نظر آتش کیے جاتے ہیں اور مرنے والے کی یاد میں اس جگہ پر کوئی یادگار بنا دی جاتی ہے۔ یہ ایک تاریخی علاقہ ہے جسے میں صرف دور ہی سے دیکھ سکا۔ ایک اور علاقہ جو پورے بھارت میں کتابوں کی مارکیٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے، دریا گنج کہلاتا ہے۔ کسی دور میں یہاں پر انگریزوں کی چھاؤنی ہوتی تھی، اور اب یہاں پر کتابوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ دلی کے بازاروں میں چلتے ہوئے مجھے سید مودودی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ مجھے وہ آواز بھی سنائی دی جب مسلمانوں کے بڑے رہنما مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں کہا تھا کہ کون ہے جو ہندوؤں کے جہاد پر لگائے گئے الزامات کا جواب دے۔ پھر ایک 22 سالہ نوجوان سید مودودی علیہ رحمت نے الجہاد فی الاسلام نامی کتاب لکھ کر ان کی اس خواہش کو پورا کیا۔ میرے راستے میں کشمیری گیٹ بھی آیا، جسے خونی گیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس گیٹ کے آس پاس انگریزوں نے اپنے ہندوستانی سپاہیوں کی مدد سے ہزاروں لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے شہید کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے بعد دلی کے گرد و نواح میں 25,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں کوئی تمیز نہیں رکھی تھی۔ کسی کو قتل کرنے کے لیے انگریزوں
اور ان کی فوج میں شامل سکھوں، مسلمانوں، ہندو سپاہیوں کو صرف ایک رسی اور کسی درخت کی شاخ درکار ہوتی تھی۔ کسی بھی شخص کو شک کی بنا پر پکڑتے، گلے میں رسی ڈالتے، کسی بھی درخت پر لٹکا دیتے۔ وہ لوگ خود ہی مدعی تھے، خود ہی منصب اور خود ہی جلاد ہوتے تھے۔ میں انہی سوچوں میں دلی کے بازاروں میں گھومتا رہا اور سوچتا رہا وہ کون ہے جس نے دلی کو بخشا، دلی جس کا حسن ہی اس کا قاتل ٹھہرا۔ امیر تیمور، نادر شاہ، احمد شاہ درانی نے بھی اسے معاف نہیں کیا، انگریز بھی اس کا قلع کما کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے، سب بھی اپنی باری پہ آئے۔ اس سب کے باوجود دلی آج بھی موجود ہے۔ دلی کا ایک بڑا احسان یہاں پر اردو زبان کی آبیاری ہے، اردو جو آج پوری دنیا میں بولی جاتی ہے اور اپنی خاص پہچان رکھتی ہے۔ دلی کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اتنا ہی کافی ہے جو میر تھے کہ میر نے کہا تھا، کیا بود و بات پوچھو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ بہت شکریہ جی، امید ہے یہ بات آپ کو، یہ آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔